بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک شاہ زیب۔ اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں میں موجود ہوں مسجد نبوی میں، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر جاؤں گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک، اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جانا اتنا مشکل کیوں ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو 1 نمبر گیٹ سے جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرنی ہے اور ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے جانا ہے وہاں پر، تو پھر آپ کو 2 نمبر گیٹ سے جانا پڑے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ دیکھیں، آپ 1 نمبر گیٹ ہے، اس کے ساتھ ہی 2 نمبر گیٹ ہے، تو ہم نے 1 نمبر گیٹ سے جانا ہے، ہم یہاں سے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 1 نمبر گیٹ سے اندر آ گیا ہوں۔ یہاں پہ تو بہت زیادہ رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ تو بیسیکلی ہم سب لوگ یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں کچھ تاریخی مقامات آئیں گے، وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تاحیات تھے، جب مکہ سے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی ایج میں، 53 ایئرز کی ایج میں ہجرت کی تھی، اور 2 یتیم بچوں سے جگہ خرید کر جو مسجد نبوی بنائی تھی، اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں بالکل سادی سی تھی، یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی تھی، اور یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے گھر سے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو پہلی ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو دوسری ہجری میں ہمارا کعبہ تبدیل ہو گیا تھا، چینج ہو گیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ہو گیا تھا، آج تک وہی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دوسری ہجری میں جو ہماری مسجد کا یہ جو نقشہ تھا، یہ تبدیل ہوا، وہ کچھ اس طرح کر کے بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور شادیاں ہوتی گئیں، اور یہاں پہ جو ان کی یہ بیویوں کے گھر تھے وہ اور زیادہ ہوتے گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کس طرح کے تھے، یہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کے جو چھت تھے نا وہ کھجور کے درخت سے بنے ہوئے تھے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس ٹائم یہ مسجد نبوی ہے نا، یہاں پہ اس ٹائم ریاض الجنہ ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ گھر کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا کمرہ تھا یہ والا، اس کے ساتھ ہی باہر کر کے یہ حجرہ تھا، مطلب یہ والا ان کے گھر کا صحن تھا۔ بالکل ان کے گھر کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اس ٹائم اس وقت اس جگہ کے اوپر سنہری جالیوں والا دروازہ ہے۔ تو اس کے بالکل سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تاحیات تھے تو یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جب ہم سنہری جالیوں سے گزرتے ہیں تو یہ گھر آس پاس جو بھی تھے ان کی بیویوں کے گھر، سارے جو گھر تھے وہ سارے گرا کے مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سنہری جالیوں کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ تصویر میں آپ کو سامنے دکھایا بھی جا رہا ہے، ہائی لائٹ کر دیا ریڈ کلر کا، کہ اس جگہ پہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو دروازے کے سامنے آپ کو ایک دم یاد آ جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں دکھا دی ہیں، تو ابھی میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں۔ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، تو اس کی اس طرف دیکھیں نا، یہ دیوار ہے مسجد نبوی میں سب سے پیاری، اس کو سجایا گیا، سب سے پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اس کو قبلہ وال کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک لکھے گئے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی کچھ جو آیتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور بہت خوبصورت اس کو سجایا گیا ہے، اس کو قبلہ وال کہتے ہیں۔ اس کے اس طرف دیکھیں تو ریاض الجنہ سے گزر کے ہم جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں نے اسپیشل ویڈیو بنائی تھی جو بہت ضروری تھی، جس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ ممبر رسول جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 ستون، یہ ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ ریاض الجنہ ہے، اس کا مطلب جنت کا ٹکڑا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا جو حجرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو اسکرین کے اوپر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، یہ والا جو حجرہ یہاں سے لے کر ممبر رسول تک یہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ریاض الجنہ والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے سنہری جالیوں والا دروازہ۔
اس سنہری جالیوں والے دروازے کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ پوری قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو، کہیں تمہارے مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آیت انہوں نے اس لیے یہاں پر لگائی ہے قرآن مجید کی کہ یہ جس جگہ کے اوپر تم آئے ہو اس کا کوئی مقام ہے۔ آج تم جہاں پہ تم کھڑے ہو اس جگہ سے لے کر چند قدم کے فاصلے پر، چند قدم پر تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جبکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ رش اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر، ریاض الجنہ میں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، میں نے نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ہستی جس کے بارے میں بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو 1400 سال پہلے گزری ہے، اس کی قبر مبارک میں اور آپ میں چند قدم کا فاصلہ ہے، تو اس لیے اس جگہ کا مقام آپ نے رکھنا ہے، اس کا تقدس آپ نے رکھنا ہے۔ خبردار یہاں پہ کوئی چیخیں چلائیں، اگر کوئی آپ پہ غصہ بھی کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر بیسیکلی 3 سوراخ ہیں۔ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، اس سوراخ کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سوراخ کا یہ مطلب ہے کہ اس سوراخ سے اگر چل کے نا آپ سیدھا جائیں چند قدم کے فاصلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ بالکل ساتھ ہی دیکھیں آپ ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ کا مطلب ہے کہ اس سوراخ سے آپ چل کے جائیں چند قدم کے فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک آ جائے گی۔ بالکل اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی پلیٹ لگی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ سے چل کر آپ جائیں چند قدم کے فاصلے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے قبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب وہ یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں میرے پیچھے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کیسی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سوراخ کے اندر آپ کو لے کے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اس کے اندر، لیکن کیوں نہ میں آپ کو لے کے جاؤں آج سے 1400 سال پہلے، آپ کو یہ تو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بنایا کیسے گیا تھا۔ تو اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت مسجد نبوی اتنی تھی، چھوٹی سی تھی، اس طرح کی تھی۔ بقی جو قبرستان تھا وہ مسجد سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، تھوڑا سا دور تھا۔ تو آج مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا، تو بقی جو قبرستان ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھایا کسی صحابی کا، اور بقی قبرستان میں اس کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ درد کچھ اس طرح کا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ درد زیادہ ہوتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ تو ساری جو بیویاں تھیں آپس میں یہ طے پایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ لیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ان کے گھر کا پہلے تو میں نے اوپر سے دکھایا تھا نا، ان کے گھر اندر سے کیسا تھا، کمرہ اس طرح کا تھا، کمرے میں دیکھیں اس طرح یہ چرپائی پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ اس طرح کا کمرہ تھا، اور جو حجرہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس طرح کا حجرہ تھا، ٹھیک ہے، چرپائی بچھی ہوئی ہے حجرے میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو یہ حجرے کے اندر صحن میں جو چرپائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، اس چرپائی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، یہاں سے دنیا سے جو ہے پردہ فرما کے اس جگہ کے اوپر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا تو واپس جلدی آئے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا عجیب سا سما چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہر بندہ جو ہے وہ دکھ، مطلب ہر بندے بہت دکھی تھا، ہر انسان۔ تو حضرت مسجد میں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دکھ اتنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقی قبرستان میں دفنا دیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے پاس جو جگہ یہاں پر دفنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر بنائی جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی جہاں پہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے اس کی قبر وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس چرپائی پہ اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو اس چرپائی کو سائیڈ پہ کیا گیا، یہ جیسے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ چرپائی کو سائیڈ پہ کر کے اس جگہ کے اوپر یہاں پہ قبر کو کھودا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو جگہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ غسل دیا گیا، غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ
عنہ اور صحابی تھے ان کے ساتھ، تو آپ دونوں نے غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے، ساتھ ساتھ غسل دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے ہی ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، اگر آپ ہمیں صبر کرنے کی تلقین نہ کرتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، آج ہم دنیا کو بتاتے کہ غم کس طرح مناتے ہیں۔ آج مطلب اتنے وہ دکھ تھا ان کے دل میں، اتنا الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ ہر صحابہ کا آپ خود تھوڑا سا آپ خود دیکھیں کہ ہر صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ رو کے کہ آج ہم دنیا کو رو کر بتاتے کہ ہمارے دل مطلب غم کیسے منایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ٹھیک ہے، قبر جو یہاں پہ کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، اسی طرح رہتی ہوتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ قبر مطلب بنانے کی خواہش کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی قبر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 قبریں ہو گئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے وہ رہتی ہوتی تھیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو ان کو کسی غلام تھا، اس نے جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس غلام نے خود بھی خودکشی کر لی تھی۔ تو اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ جو ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اپنی قبر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہاں تو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ زیادہ حق بنتا ہے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ والی جگہ، اپنی جگہ حضرت عائشہ کا مالک تھی اپنے گھر کی، کون دیتا ہے جگہ؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو جگہ ہے وہ یہاں پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع قبرستان میں ہے، جو کہ میں نے جنت البقیع ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیسن بھی ہے، ایک چھوٹا سا سبق بھی ہے کہ جب ہم یہاں پر نفل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے 2 نفل کے لیے دوسروں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کی قبر مبارک جگہ ہی ان کی ساتھ ان کے پاس تھی، انہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جس طرح انہوں نے قربانی دی تھی اس طرح آپ کو بھی قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا کے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہ پہلی والی جو قبر تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے۔ جو دوسری والی قبر تھی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور یہ دونوں جو قبریں تھیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دونوں محرم تھے۔ یہ تیسری والی جو قبر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تو یہ تو ان کے نامحرم تھے، تو ان سے پردہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا لیا تھا اور اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح وقت گزرتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ حجرے کی جو دیواریں تھیں، آپ کو پتہ ہے وہ کچے مکان بنے ہوئے تھے، ان پہ دراڑیں پڑ گئی چھت کے اوپر، اور یہ مکان کچے ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بارشیں ہوئی تو یہ جو چھت تھا وہ گر گیا، حجرے کی ایک دیوار تھی وہ بھی گر گئی۔ تو اس وقت یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی دیوار جو تھی وہ گر گئی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا، انہوں نے جو دیوار تھی وہ کالے پتھر سے، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بنوائی، اور پھر اس کے بعد یہ اس 4 کونوں والی حجرے کی دیوار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے یہ 5 کونوں والی ایک اور جو تھی وہ دیوار بنوائی تھی۔ وہ اس لیے بنوائی تھی کیونکہ خانہ کعبہ بھی مقدس جگہ تھی، یہ بھی مقدس جگہ ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو لوگ اس کو مقدس جگہ سمجھ کے اس کا طواف نہ شروع کر دیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کے 5 کونے بنوائے تھے، 1 2
3, 4 और ये 5, तो 5 कोने थे इसके। उसके बाद 2 यहूदी थे, उन्होंने ज़मीन में सुरंग खोद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुँच गए थे। तो उन्होंने ये इरादा किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को चोरी कर लेंगे। तो उस वक़्त का जो बादशाह था सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, उसके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उन्होंने उन यहूदियों को, उस बादशाह ने उस 2 यहूदियों को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ के और वो सुरंग से गया तो देखा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव मुबारक थे उनको बोसा दिया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसके इर्द गिर्द साइड्स के ऊपर ना जितनी भी ज़मीन थी वो खुदवाई और उस वक्त तक खुदवाई जब तक ज़मीन में पानी नहीं आ गया। और सो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा पिघला के शीशे की दीवार बनवाई मोटी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन के अंदर की जो कब्र की हिफाजत है वो भी रहे, ज़मीन के अंदर भी ना कब्र तक कोई भी ना जा सके। उसके बाद ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जालियाँ साइड पे बनवाई गई और इस 5 कोने वाली दीवार के बाद, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर ये गुंबद आपको नज़र आ रहा है, गुंबद बनवाया गया। फिर कुछ अरसे के बाद आसमान से आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और फिर नया गुंबद बनाया गया, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये नया गुंबद है। कुछ अरसे के बाद इस सारे गुंबद के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया 5 कोने वाली दीवार के ऊपर एक और जो है गुंबद बनाया गया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर कलर का था। उसके बाद कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर सब्ज़ रंग कर दिया गया, तो ये आज जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है, इसको गुंबद खिज़रा कहते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया 5 कोने वाली दीवार है, उसके अंदर हुजरा आयशा रज़ी ताला अन्हा है, ठीक है, तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर एक और भी गुंबद है छोटा सा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि ये जो जब हम गुंबद खिज़रा को देखते हैं तो इसके साथ एक और सिल्वर कलर का गुंबद है, तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो गुंबद खिज़रा है इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज़ सबज़ करके नज़र आता है। वो जो सबज़ सबज़ नज़र आता है वो ये वाला कपड़ा होता है, ये बेसिकली 5 कोनों वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था, तो हकीकत में वो ये 5 कोनों वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सबज़ रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोनों वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाज़ा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के घर का दरवाज़ा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोनों वाली दीवार और ये सबज़ कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी, उनकी बीवियों के घर आपको दिखाए, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनकी कब्र कैसे बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उसकी कब्र के ऊपर जो मकान गिर गए थे बारिशों से, ठीक है, फिर गुंबद बनाया गया उसके ऊपर, फिर साइड पे 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप सो कि आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, अपने सब दोस्तों वगैरह से फैमिली में सबसे शेयर करना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।